محمد اللهم صل على محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، گزشتہ کئی دنوں سے ہم تولا اور تبرہ کے کانٹیکسٹ میں تبرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے مختلف پہلوؤں کو کور کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تولا اور تبرہ، تولا یعنی اللہ سے دوستی اور جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی کا اظہار، اور جو اللہ کے دشمن ہیں اور اولیاء اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی اور نفرت کا اظہار جو ہے، یہ ہے مطلب تولا اور تبرہ کا. ہم نے بہت سے موضوعات کی طرف اور بہت سے اہم نکات کی طرف اس حوالے سے اشارہ کیا. آج جس قرآن کی آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 108، اس پورے موضوع یعنی تبرہ کے حوالے سے جو اہم ترین قرآن کی آیت موجود ہے، اس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور قرآن مجید نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ میسج دیا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی ایمبیگوئٹی نہیں ہے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ واضح طور پر ہماری ذمہ داری کا تعین کرتا ہے اور ہمیں ان آداب کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو دینی مقدسات کے حوالے سے جن آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہم پر واجب ہے اور ہم پر ضروری ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تسبوا الذین، کہ ان کو کہ جو کسی کے خداؤں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، دوسروں کی معبود جو ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے خلاف بری زبان استعمال نہ کرو، ان کے خلاف ایبیوسو لینگویج استعمال نہ کرو، ان کے خلاف سب سٹینڈرڈ لینگویج استعمال نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے حتی مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا کہا یا ان کے سلسلے میں ایسی لینگویج استعمال کی، ایسی زبان استعمال کی کہ جو ان کو تکلیف پہنچنے کا باعث ہو. دیکھیں، جب بھی ہم ایبیوسو لینگویج کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک معیار بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی ہر کلچر کے اندر جس کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کو گالیاں دینا کہتے ہیں، جس کو سب و شتم کہتے ہیں، جس کو انگلش کا لفظ زیادہ بہتر ہے ایبیوسو لینگویج کہتے ہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچتی ہو، آپ کے ان الفاظ کی وجہ سے، آپ کی اس اپروچ کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان اپروپریٹ لینگویج جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا چاہے وہ انڈائریکٹ ہو. یہ جو ہمارے ممبروں پر ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم ہر تیسرے جملے میں ہم جو ہے وہ طنز کرتے ہیں،
اور ہم جو ہے ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس مذہب کو ماننے والا، اس فرقے کو ماننے والا ہماری مجلس میں آ جائے اور ہماری مجلس میں بیٹھ جائے تو وہ سوائے تکلیف اور دکھ کے اور کوئی چیز لے کے نہیں اٹھے گا. یہ ہمارے پاس معیار ہے. اور آپ لوگ جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ جو بھی عالم ہو یا غیر عالم ہو یا ذاکر ہو یا عالم نما ہو، چونکہ عالم نما حضرات کی بہت کثرت ہے. اصل عالم کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو دوسرے مذاہب اور دوسروں کے مقدسات کا مذاق اڑائے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. لہٰذا یہ اب آپ کو اسی وقت ایویلویٹ کرنا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ اہل کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ مشرکین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ عیسائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اہل سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کی محفل میں موجود ہوں تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ یہ اس کے ذریعے سے آپ نے پرکھنا ہے کہ جو بات، جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے اس کے بارے میں. یہ مسلمہ اصول ہے جو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہی بچپن میں، آپ حضرات میں سے جن کی عمر زیادہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں جب بڑے علماء آیا کرتے تھے، مولانا نقن صاحب آیا کرتے تھے، ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے، ہماری یونیورسٹی اور ہمارے کالج کے نامور ڈاکٹر اور پروفیسرز ان مجلسوں میں جایا کرتے تھے. وہ شیعہ نہیں ہوتے تھے، وہ سنی ہوتے تھے، لیکن پھر وہ وقت ایسا آیا کہ اتنا زیادہ ہم نے تبرہ شروع کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اپنے سے دور کر دیا. صلوات پڑھ دیجئے. تو سوال یہ ہے کہ بالآخر قرآن واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے دینی مقدسات کا احترام کرو، دوسروں کے عقائد کا احترام کرو. اس لیے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ بھی کیا ہے. قرآن نے بڑے اہم نفسیاتی رخ کی بنیاد کے اوپر، نفسیاتی بنیادیں ہیں اس پورے اس قرآن کی آیت کی، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جبلت میں، انسان کی انسٹنکٹ جو ہے، انسان کی فطرت اور طبیعت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو دوست رکھتا ہے، وہ اپنے عقیدے کو مقدس سمجھتا ہے، اور خاص طور پر جب اس میں ڈیوائن پہلو پایا جاتا ہو، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو. آپ تھائی لینڈ میں چلے جائیں، وہاں پر جو بدھسٹ ہیں اور جو اپنے ٹیمپل میں بدھوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو کیا آپ جا کے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں؟ کیا ان کے جذبات آپ جیسے نہیں ہیں؟ کیا ان کے احساسات آپ جیسے نہیں ہیں؟ آپ کے اپنے عقائد ہیں، آپ اپنے عقائد کو مقدس نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کسی کو اجازت دیں گے کہ آپ کی کوئی توہین کرے؟ بھئی جو آپ کے جذبات ہیں وہ دوسرے کے تو نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، دوسرا تو آپ کو حق پر نہیں سمجھتا، دوسرا تو آپ کو باطل پر سمجھتا ہے. تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ آپ کو گالیاں دیں؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اصلاً ہر انسان اپنے عقیدے کو دوست رکھتا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے قرآنی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے کہ ہم دوسروں کے عقائد کا احترام کریں. کوئی اور دوسرا امکان نہیں ہے اس کے اندر، کوئی راستہ ایسا موجود نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن قرآن کی روشنی میں موجود نہیں ہے. اگر ہم نے قرآن کے خلاف جانا ہے تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے جب خداؤں کو گالیاں دو گے تو وہ لا علم جہالت کی بنیاد پر تمہارے خدا کو گالیاں دیں. اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ آپ جب دوسروں کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی پھر یہی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اسی آیت کا دوسرا جز ہے، دیکھیں اب خود اللہ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم دوسروں کے خداؤں کو گالیاں مت دو، بری زبان استعمال نہ کرو، ایبیوسو لینگویج استعمال نہ کرو، اس لیے کہ ہر امت کے نزدیک ہم نے اس کے عمل کو خوبصورت بنا دیا. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہی اچھا ہے، میرا عقیدہ جو ہے وہی سب سے بہتر ہے. لہٰذا آپ اگر سمجھتے ہیں اپنے عقیدے کو تو آپ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں، دوسرے تو نہیں. اب میں ایک نقطہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
اور وہ کہ یاد رکھیے گا، اگر ہماری کسی وجہ سے، مجھے الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ گزشتہ 20 سال سے پتہ نہیں 30 سال سے جب سے میں ممبر پر ہوں، مجالس پڑھ رہا ہوں، جب سے تحقیق کر رہا ہوں، الحمدللہ کبھی کسی ایک مجلس میں مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے کسی مکتب اور کسی مذہب کی توہین نہیں کی، نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی. اور مجھے اس پر فخر ہے کہ اگر میری مجلس میں کوئی اہل سنت کا آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، تو وہ کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے گا. ہمارے لیے ضروری ہے، آپ لوگ ابھی آپ کی عمر ہے، آپ لوگوں کا تعلق یونیورسٹیز سے ہے، اس معیار کو سمجھیں کہ مجلس کو سمجھنا آپ کو کوئی شخص دے کے کیا جا رہا ہے. آپ ان دا اینڈ ہو سکتا ہے پوری مجلس میں آپ نعرے بازیاں آپ کی آسمان پر ہوں، آپ نعرے حیدری جتنا لگا سکتے ہیں لگائیں، لیکن میں اگر چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھوں کہ آج اسلام کی کون سی چیز آپ کے نزدیک روشن ہو گئی؟ آج اسلام کی کون سی چیز واضح ہو گئی؟ یہ خطیب کی ذمہ داری ہے، یہ مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آڈینس کو جب وہ اٹھیں تو وہ اپنے آپ سے یہ کہہ کر اٹھیں کہ آج ہم نے کچھ حاصل کیا. صلوات پڑھ دیجیے. باری دیگر بلندتر صلوات. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس معیار کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم کیا چیز حاصل کر رہے ہیں اور کیا چیز حاصل نہیں کر رہے. اگر کوئی میری وجہ سے، میرے عقائد، میری شخصیات، میرے رہبر، میرے جن مقدس ہستیوں کو میں مانتا ہوں، اگر کوئی میرے فعل اور میرے عمل کی وجہ سے ان کی توہین کرتا ہے تو وہ جو گناہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس گناہ کا سبب میں خود ہوں. یعنی میں ہوں جو سبب بن رہا ہوں اس چیز کا. اور میں جس داستان کی طرف اور روایت کی طرف آج میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ آپ کی چاہوں گا، اور مجھے شاید یقین کی منزل پر ہوں کہ شاید آپ نے ان روایات کو پہلے نہ سنا ہو جو میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں اور آج کی مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جس وقت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہم نے رسول خدا سے یہ حدیث سنی ہے، اور یہ پھر بعد میں حضرت امیر المومنین سے بھی نقل ہے کہ شرک جو ہے، یہ جو شرک کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مومنین میں سے اکثریت مشرک ہے. آپ حیران ہوں گے، قرآن کی آیت ہے کہ مومنین میں سے اکثریت جو ہے وہ شرک کا شکار ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، کچھ اور نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور ایگزیکٹ ترجمہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پھر امام علیہ السلام سے کسی نے جا کے پوچھا کہ یہ جو حدیث نقل ہوئی ہے کہ شرک جو ہے وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے اوپر امام علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرمایا، اب آپ دیکھیں، آپ جواب سنیے امام کا. امام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس دور میں لوگ مشرکین کے سلسلے میں ان کے جو عقائد تھے ان کے بارے میں جو بری زبان استعمال کرتے تھے، جب ایبیوسیو لینگویج استعمال کرتے تھے ان کے مقدسات کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں، تو وہ مڑ کر وہ خود مومنین اور مسلمانوں کو ان کے جو شخصیات ہیں اور ان کے عقائد کی توہین کرتے تھے، ان کے مذہب کی توہین کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنین یا وہ مسلمان دراصل وہ خود بھی شرک کا شکار ہوتے تھے. یہ ہے مطلب اس کا. یہ کیوں کہا؟ اب میں اس کی طرف اشارہ کروں. یہ امام کی حدیث ہے، ہم نے سنا دیا آپ کو، لیکن امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، ہر وہ شخص جو معصیت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، ہر وہ شخص جو معصیت کرتا ہے، معصیت دراصل شرک خدا کے مساوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں، آج تک ہم نے خود یہ سنا ہے کہ شرک خود ایک معصیت ہے،
لیکن میں نئی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہر معصیت شرک ہے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ آپ جب معصیت کرتے ہیں، جب آپ گناہ کرتے ہیں، تو آپ دراصل کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ میسیج کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ میسیج یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ ٹھیک ہے کہ یہ تیرا حکم ہے، لیکن میں تیرا حکم نہیں مانتا. یعنی میں اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے مقابلے پر لا کھڑا کر رہا ہوں. لہٰذا میری معصیت جو ہے وہ دراصل حقیقت میں شرک ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اب آپ نفسیاتی لحاظ سے دیکھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا سا آپ اس پورے کانٹیکسٹ سے باہر نکل جائیں. آپ عام حالات میں بھی اگر آپ فرض کریں میرے دوست ہیں، دوست نہیں بھی ہیں، آپ کو کوئی چیز ہے جو آپ غلط طور پر آپ اس کو قبول کرے ہوئے ہیں، آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ کی ایک فکر ہے، آپ کی ایک سوچ ہے، اور آپ کا وہ سوچ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اگر میں آپ کو احترام کے ساتھ، پولائٹنس کے ساتھ، لینینٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر میں آپ سے بات کروں گا تو آپ شاید سمجھ بھی جائیں گے میرے استدلال کو. لیکن اگر میں ابیوسو لینگویج کے ساتھ آپ کو ڈانٹوں گا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا نفسیاتی طور پر آپ اوفینڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کس طریقے سے، حتیٰ اگر آپ مان بھی جائیں تو آپ غلط ہیں، تو تب بھی آپ اس غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ غلطی آپ کو سچ نظر آنی شروع ہو جائے گی، میرے بیہیویئر کی وجہ سے، میرے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یعنی اتنا کلیئر مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا دین اسلام میں اس سے کوئی واضح مسئلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج کی مجلس میں بڑے اہم سوال رکھنا چاہتا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ اسلام کیوں کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں؟ اگر فرض کریں اہل سنت کے افراد ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کے اپنے جو بھی جس طریقے سے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد ان کو قریب لانا ہے یا اپنے سے دور کرنا ہے؟ بڑا کلیئر مسئلہ ہے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو واضح کریں. اگر ہم ممبر پر بیٹھ کر ہم ان کی شخصیات پر طنز کرتے ہیں اور بڑے ڈینجرس قسم کے ریمارکس پاس کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد کو بیان کریں. کیا ہمارا مقصد واقعا یہ ہے کہ یہ دفع ہو جائیں؟ کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں؟ کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں؟ یا ہمارا مقصد یونٹی، اتحاد اور اپنی طرف ان کو دعوت دینا کہ وہ ہمارے عقائد کی طرف آئیں، وہ ہمارے جو ہماری اپروچ ہے یا جس کو ہم صحیح دین سمجھتے ہیں وہ ہماری طرف آئیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ لوگ دفع ہو جائیں، مر جائیں، جہنم میں چلے جائیں. یہ تو اصلاً آئمہ کی روش کے اور سنت کے خلاف تھا. یہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آخری لمحے تک ان کو یہ افسوس تھا کہ ان کا دشمن جہنم میں کیوں جا رہا ہے. آخری لمحے تک عمر سعد کو بلا کر امام حسین کی وہ کنورسیشن سنے جو روز عاشورہ عمر سعد سے کی، کہ عمر سعد کو آخری وقت تک امام حسین کے لیے کیا فرق پڑتا؟ اچھا جائیں یہ لوگ جہنم میں. اگر میں اور آپ وہاں پر ہوتے، کیا جب حر توبہ کے لیے آیا تو امام حسین کہہ سکتے تھے کہ اے حر جتنی مصیبتیں ہم پر نازل ہوئی وہ صرف تیری وجہ سے ہوئی؟ لیکن حسین کی اپروچ یہ نہیں تھی. اگر کوئی آخری لمحے بھی کوئی توبہ کر لے، تو آخری لمحے بھی کوئی راہ راست پہ آ جائے، تو یہی ہمارے انبیاء اور یہی ہمارے آئمہ کا مشن تھا. امام حسین نے عمر سعد کو بہت کوشش کی. عمر سعد نے کہا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا. امام حسین نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تجھے گھر بنا کے دوں گا. کہا کہ میری زمینیں تباہ ہو جائیں گی. امام حسین نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تجھے فراہم کروں گا جو چیز تم جس سے محروم ہو جاؤ گے. کہا میرے بیوی بچوں، میرے گھر والوں کو نقصان پہنچے گا. کہا کہ میں تیری سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہوں. کیا اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ روز عاشور کی بات ہے. لیکن جب عمر سعد نہ مانا تو امام حسین نے ایک مرتبہ سر جھکا دی. یہ روش ہے ہمارے آئمہ کی کہ ہم جو ہیں وہ آخری وقت تک کوشش کریں. تو اگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا مقصد یہ ہے، اگر کوئی بھی شخص ممبر پر آ کر، بہت میں کلیئر اس بارے میں، ممبر پر آ کر
دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتا ہے براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ ان کو جتنا اپنے سے دور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ائمہ کے اہداف و مقاصد کے خلاف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں نہ امام حسین سے دلچسپی ہے، نہ امام صادق سے دلچسپی ہے، نہ امامت اور نبوت سے دلچسپی ہے، اور نہ قرآن سے دلچسپی ہے، اس لیے کہ ہم کھل کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو نفسیاتی طور پر یہ کبھی بھی اس طریقے سے چیز جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اب آئیں اہل سنت کے معروف مفسر آلوسی کہ جنہوں نے اپنی کتاب روح المعانی، کئی جلدوں پر مبنی ان کی تفسیر ہے، روح المعانی میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کچھ جاہل افراد، اہل سنت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کچھ جاہل افراد کو جب یہ دیکھا گیا کہ وہ مولا متقیان امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہے ہیں، تو ان کو روکا گیا اور انہوں نے کہا کہ تم تو خود ان کے بارے میں، تمہاری تو رائے اچھی ہے حضرت امیر المومنین کے بارے میں، وہ تو چوتھے خلیفہ ہیں، کہا کہ وہ ٹھیک ہے ہوں گے، لیکن ہم شیعوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں تاکہ شیعوں کو اذیت پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بڑا کلیئر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں یہ طویل داستان اس نے کہا کہ ان سے توبہ کروائے گی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور مجھے کم سے کم ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن میرا تجربہ، کیونکہ میں نے اہل سنت کے درمیان بہت کام کیا ہے، بڑی بڑی پوسٹوں پر میں رہا ہوں، یونیورسٹی لیول کے اوپر، دوسری جگہ پر، مجھے ان چیزوں کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو ہے ہم خود اپنے عمل کی وجہ سے محبت علی ابن ابی طالب میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی تو اس میں ہمارا قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارا، لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر جب ہم صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے، اب آپ اس آیت کو بھی دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ اب یہ ہے سورہ عنکبوت ورس نمبر 46۔ اب اس آیت پہ غور کریں، آیت یہ کہتی ہے کہ اہل کتاب، قبل اس کے کہ میں اس آیت کی طرف آؤں میں ایک دو باتیں اور کر لوں کہ قرآن آپ دیکھیں پوری تاریخ میں، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ ظالم اور ستمگر کون تھا کہ جس نے انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ شدید ترین ظلم و ستم کا شکار بنایا، تو آپ شاید کہیں گے کہ یقیناً فرعون کا نام بھی سر فہرست ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور موسیٰ کو کیا ہدایت ہے؟ کیا کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيَّنًا، اے موسیٰ جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے دھیمے لہجے میں بات کرو، اے موسیٰ جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرم لہجے میں بات کرو۔ لین کا مطلب ہے لینینٹ، آپ کو لینینٹ ہونا چاہیے، کیوں؟ لَأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ شاید تین باتیں قرآن کرتا کہ شاید فرعون جو ہے یتذکرو کا کیا مطلب ہے؟ شاید اے موسیٰ جب تم استدلال کے ساتھ اور منطق کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ گے اور تمہارا لہجہ دھیما ہوگا اور اچھے الفاظ میں اس سے بات کرو گے تو شاید اس کو جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، اور اگر وہ تمہارے استدلال سے نہ آئے تو شاید آخرت کے خوف سے وہ راہ راست کے اوپر آ جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس آیت سے بڑا ایک واضح طور پر پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے منطق، استدلال اور ہمارے پاس دلائل۔ اگر ہمارے پاس منطق ہے، ہمارے پاس استدلال ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے استدلال کافی نہیں ہے، منطق کافی نہیں ہے،
ضروری ہے کہ تمہارا اخلاق بھی اچھا ہو. یعنی اگر اخلاق برا ہوگا تو ہمارا استدلال کام نہیں کرے گا, ہماری منطق کام نہیں کرے گی. آج دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ اتنا مضبوط دین کہ جس کے پاس بے پناہ استدلال ہو, بے پناہ منطق ہو, لیکن ہم نے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے اپنے استدلال کو خود ناکام بنا دیا. یعنی یہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے. تو فرعون کے بارے میں اور پھر خود رسول کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. قرآن کی عجیب آیت. پتہ نہیں ہم ان آیتوں پر غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اے رسول, ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے, اپنی رحمت کی بنیاد پر, اے رسول, ہم نے تمہیں نرم دل بنایا ہے, ہم نے تمہیں سافٹ ہارٹڈ بنایا ہے. اے رسول, اگر تم ہارش ہارٹڈ ہوتے, اگر تم جو ہے تمہارے اندر کرختگی پائی جاتی, اگر تم نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ تمہارے اطراف سے بھاگ جاتے, تمہارے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ رسول نے آیا لوگوں کو اپنے استدلال کے ذریعے قریب بلایا یا اپنے اخلاق کے ذریعے سے. جو 40 سال امین اور صادق ہونا, یہ دو صفات تھی کہ جس نے مشرکین مکہ کو رسول کی طرف راغب ہونے میں اہم کردار ادا کیا. یہ رسول کا اخلاق تھا. اور یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی سرزمین میں, یہ میں ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, علم کی بات نہیں کر رہا. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سنی علماء کہ جو شاید شیعوں کے سلسلے میں منفی نظر رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں, اگر آپ ان کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ, ان کے ساتھ دوستی کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا عقیدہ آپ کے بارے میں تبدیل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. کہ آج جو ساری مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے. اور پھر قرآن کی ایک اور آیت سورہ حجرات, انشاءاللہ کبھی موقع ملے ماہ رمضان میں تو میں سورہ حجرات کی تفسیر کروں کہ جو اخلاقیات کا مظہر ہے جو اس میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, کہ ایک قوم جو ہے وہ دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے. عجیب و غریب آیت ہے. کیا ہم ان آیتوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا ہم قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری مجالس میں قرآن بالکل غائب ہو چکا ہے. یعنی قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. بہرحال اس آیت میں کہ ایک قوم دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے, دوسرے کا مذاق نہ اڑائے, دوسرے کی توہین نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عسیٰ ان یکونا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا تم سے بہتر ہو, جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کافر ہے, یہ مذہب اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے, جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں, جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا رابطہ ہے, اس کی کیا مجبوریاں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں اس کا کوئی ایک عمل اس کے تمام گناہوں کو دھونے کا باعث بن جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے وہ, اور ہم اپنے تمام تر دعووں کے ساتھ ہمارا ایک عمل جو ہے ہمارے سارے گزشتہ اعمال کو ختم کر دے اور ضائع کر دے. ہمیں کیا معلوم؟ کیا ہم کسی کی عاقبت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ اصلاً کسی کو یہ جرأت نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کی عاقبت کے بارے میں, کسی کی آخرت کے بارے میں ہم کوئی بات کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہمارے سامنے ہوں, قرآن کی یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ, دوسروں کا یہ کہہ کر تمسخر مت اڑاؤ کہ خدا نہ خواستہ جو ہے, صلوات پڑھ دیجئے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا جو ہے وہ تم سے بہتر ہو, دوسرا جو ہے تم سے اچھا ہو. لہٰذا یہ قرآن کی آیات بھی ہمیں اسی بات کی طرف اجازت دیتی ہیں کہ کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے مقدسات کی توہین کریں. یہ ضروری ہے اس منبر سے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور قرآن کی روشنی میں ہم اس کا جو درس ہے حاصل کریں. نہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ دوسروں
کے گناہ کا باعث بنے کہ وہ آ کر ہمارے مقدسات کو گالیاں دیں، ہمارے عقائد کی جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہیں. تو اس کے بعد پھر جس روایت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس روایت میں امام صادق علیہ السلام بہت غور کیجئے گا اس روایت کے اوپر، اور یہ بالکل اوتھینٹک روایت ہے. عیون اخبار رضا اور دوسری جگہ بہار الانوار میں، اور ہمارے بزرگ علماء اور مجتہدین اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں اگر اس کی عربی پڑھوں تاکہ پتہ چلے، میں اس کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن عربی کے ذریعے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ عبارت ہے تاکہ ہم ایگزیکٹ ترجمہ کر سکیں قرآن کی اس آیت کا، کہ قرآن کی اس کانٹیکسٹ میں اس روایت کا، کہ یبن رسول اللہ، یا رسول اللہ. امام صادق علیہ السلام سے وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین، ہمارے پاس کچھ روایتیں پہنچتی ہیں جس میں حضرت امیر المؤمنین کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے. پھر فرماتے ہیں وَفَضْلُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور آپ اہل بیت کے فضائل جو ہیں اس میں ہم تک پہنچتے ہیں. ان میں وَهِيَ مِنْ رِوَایَتِ مُخَالِفِيكُمْ، لیکن یہ روایتیں آپ کی طرف سے ہمیں نہیں پہنچتی بلکہ آپ کے مخالفین کی طرف سے یہ روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں. اب اس پر غور کیجئے گا کہ یبنا رسول اللہ، ہم تک کچھ روایتیں پہنچتی ہیں حضرت امیر المؤمنین کے فضائل میں، اور آپ اہل بیت کے فضائل میں جو ہم تک یہ پہنچتی ہیں یہ آپ کے مخالفین کی طرف سے پہنچتی ہیں. فَلَا نَعْرِفُ مِثْلَهَا عَنْكُمْ، اور آپ کی طرف سے ہمیں کسی ایسی روایت کا یا ایسی روایتوں کا ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ نے بھی کبھی ایسی بات کی ہو. فَأَفَنَدَيْنَا بِهَا، کیا ہم ان پر اعتقاد لے آئیں، کیا ہم ان کے معتقد ہو جائیں، کیا ہم، چونکہ یہ فضائل ہیں آپ کے، تو جب آپ کے فضائل ہیں تو کیا ہم ان کو قبول کر لیں. فقال، اب امام کا جواب سنیے، ہمارا سلام ہو امام علیہ السلام پر. تو آپ یہ فرماتے ہیں فقال من اصغى الى ناطق، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی ناطق، یعنی جو شخص بول رہا ہے، جو شخص سپیچ دے رہا ہے، جو شخص کسی ناطق اور کسی بولنے والے کو اس پر کان دھرتا ہے، یعنی اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کا معتقد ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیے کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ ممبر پر اور اسٹیج پر اگر کوئی بھی شخص کچھ بھی کہہ رہا ہو اور ہم اس پر عقیدہ لے آئیں اور ایمان لے آئیں اور اس کو سچ سمجھنے لگے اور اس کی تحقیق نہ کریں اور اس کو بزرگ علماء سے اس کو ویریفائی نہ کریں اور اس کے بعد ہم یہ سمجھنے لگیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، جو شخص بھی ممبر سے آ کر، چاہے اس نے علم حاصل کیا ہو، چاہے اس نے علم حاصل نہ کیا ہو، چاہے وہ قرآن کے خلاف بول رہا ہو، چاہے وہ قرآن کی مسلمہ نصوص کے خلاف بول رہا ہو، ہم اس کو قبول کر لیں، جیسا کہ ہماری کمیونٹیز میں ہو رہا ہے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو کوئی انٹلیکچول ریالٹی ہو، یہ ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی ممبر سے آ کر جو بات کرتا ہے، اگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پسند ہے یا ہمارے مزاج کے مطابق ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی کی بات کو قبول کرتا ہے یا اس کے اوپر کان دھرتا ہے، فقط عبدہ، تو گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، گویا وہ اس کی پرستش کر رہا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ، اگر وہ شخص جو ناطق ہے، جو بات کرنے والا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، دین کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر جو ہے فقط عبد اللہ، تو اس نے اللہ کی عبادت کی، اس نے اللہ کی پرستش کی. اور پھر فرماتے ہیں وَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسِ، اگر یہ ناطق جو ہے وہ ابلیس کی بات کر رہا ہے، اگر یہ شیطان کی بات کر رہا ہے، اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کا استنباط غلط ہے،
تو پھر فقط ابدا ابلیس، تو گویا اس نے ابلیس کی پرستش کی۔ تو ایک بات تو اس روایت میں یہاں یہ واضح ہو گئی کہ ہم جب کسی بھی عالم کو سننا چاہتے ہیں، کسی ذاکر کو، پھر میں عالم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، عالم نما کو جب ہم سنتے ہیں، جب ہم ذاکر کو سنتے ہیں اور پھر ہم اس پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر ویریفیکیشن کے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کی بات ابلیس کی بات نکلی، اگر قرآن و سنت کے ہوئی، تو گویا ہم شیطان کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ امام کی واضح طور پر روایت۔ اب امام آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ثم قال الرضا یبن ابی محمود، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے اب فرماتے ہیں کہ اے ابو محمود، اس کا نام تھا جس شخص کا جو امام کے پاس آیا، کہا کہ اِنَّا مُخَالِفَيْنَا، جو ہمارے مخالف ہیں، وَزَعُوا اَخْبَارًا فِي فَضَائِلِنَا، بہت توجہ کیجئے گا کہ یہ ہمارے جو مخالف ہیں، یہ ہمارے طرف سے ہمارے فضائل گھڑتے ہیں، یہ ہمارے فضائل بناتے ہیں۔ وَزَعُوا فِي فَضَائِلِنَا وَجَعَلُوهَا عَلَىٰ أَقْسَامِ ثَلَاثَةٍ، اور 3 قسم کے فضائل بناتے ہیں، 3 قسم کے یہ فضائل جو ہیں وہ بناتے ہیں کہ پہلا احدها الغلو، پہلا یہ ہے کہ وہ غلو کرتے ہیں، وہ ایگزیجریشن کرتے ہیں، وہ ہمارے سلسلے میں وہ مبالغہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس غلو کے اوپر اور مبالغے کے اوپر کوشش کروں گا کہ پوری ایک مجلس پڑھوں، اور پھر ائمہ کے اقوال کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ غلو کس کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر تیسری مجلس میں کیسے غلو کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ان احادیث کا مصداق ہیں۔ لیکن امام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مخالفین ہیں، یہ ہمارے فضائل جو بناتے ہیں، یہ 3 طرح سے بناتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سلسلے میں یہ غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، ہماری شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا جو ہے، امام نے نہیں کہا لیکن میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، کہ گویا خدا اور امام یا نبی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، گویا خدا کے علم غیب میں اور امام کے علم غیب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ گویا خدا کا جس طرح علم غیب ہے جو مطلق ہے، اسی طرح امام معصوم کا علم غیب جو ہے اس میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، جبکہ خود ہمارے امام، چوتھے امام ایک مقام پر فرماتے ہیں، مسلمہ روایت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 لوح موجود ہیں، ایک لوح محفوظ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس لوح محفوظ میں ثبت کر دیا، اور دوسری لوح جو ہے وہ لوح محو ثبات ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو لکھ سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو مٹا سکتا ہے۔ ہمارے چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوح محو ثبات موجود نہ ہوتی، یہ لوح محو ثبات وہ ہے کہ جو لوح محفوظ سے پہلے کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے کی سٹیج ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے رکھے اور جس چیز کو مٹانا چاہے مٹا دے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کے مطابق، اس سسٹم کے مطابق، اس روش کے مطابق، اس سنت کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو مٹاتا ہے یا کسی کی قسمت کو تبدیل کرتا ہے، اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوح محو ثبات نہ ہوتی تو ہم قیامت تک کے واقعات کو پریڈکٹ کر سکتے، لیکن ہم اگر پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یہ امام معصوم کہہ رہے ہیں۔ آپ تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھ لیں، آیت اللہ مکارم شرازی، علامہ طباطبائی، انہوں نے اس حدیث کو وہاں پر نقل کیا ہے جہاں یہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے مبالغہ کریں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئے کہ جیسے خدا اور نبی میں فرق ہی نہیں ہے، خدا اور ولی میں فرق ہی نہیں ہے، جتنا علم خدا کا ہے اتنا ہی اس کے اندر ہے، یا خدا کا مرتبہ دینا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ احادیث ہیں، فضائل ہیں، مخالفین جو ہمارے اس سلسلے میں گھڑتے ہیں اور بناتے ہیں، وَثَانِيهَا التَّقْصِيرُ فِي أَمْرِنَا، دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ دوسرے فضائل
جو ہمارے سلسلے میں بنائے جاتے ہیں اور جو گھڑے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے مرتبے کو گرا کر اور گھٹا کر پیش کیا جاتا ہے. اور تیسری اہم چیز امام یہ فرماتے ہیں وَالثَّالِثُهَا التَّصْرِيحُ بِمَثَالِبِ أَعْدَائِنَا، اور وہ یہ کہ ہمارے جو دشمن ہیں، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ائمہ کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، لیکن ہماری بحث ساری یہ ہے کہ ہم نے اس دشمنی کا اظہار کیسے کرنا. یہ ہے اصل ایشو. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی قابل نفرت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس موجودہ سچویشن میں قرآن کی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے کی خاطر ہم اس نفرت کا یا اس کا اظہار دشمنی کا ہم کس طریقے سے کریں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ تیسری چیز جو یہ لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ ہماری طرف سے جو ایبیوسو لینگویج ہے ہمارے دشمنوں کے بارے میں اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا کیا کہتے ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ آدائنا فائزہ، اور کس کے ذریعے ناموں کے ساتھ ساتھ، یعنی فرض کریں کہ امام صادق نے فلاں کا پہلے دوسرے تیسرے کا نام لے کر اس کو گالیاں دی ہیں، اس قسم کی روایتوں کو سامنے لاتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِذَا سَمَعَ، سب سنیے گا کہ کیا امام فرما رہے ہیں. فَإِذَا سَمَعَ النَّاسُ غُلُوًّا، جب لوگ، اب پہلی قسم پر آتے ہیں امام کہتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کے فضائل سنتے ہیں تو اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. ان کا رسپانس اور ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے وَسَمَعَ النَّاسُ غُلُوًّا، جب وہ غلوف کو سنتے ہیں، مبالغے سنتے ہیں، کَفَرُوا شِیعَتَنَا، ہمارے شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں. آج آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ جو ہماری تکفیر کی جاتی ہے اس تکفیر کی جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو کوئی مس انٹرپریٹ نہ کرے، اس لیے میں اس کو وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں. بہت سی جگہ پر لوگ اپنے مطلب کی چیز نکال کے اس کو پھر فٹافٹ فیس بک پر ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں. امام یہ کہنا چاہتے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو ہماری تکفیر ہو رہی ہے اس تکفیر کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ امام بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تم ہمارے بارے میں مبالغہ کرو گے تو جب مبالغہ کرو گے، آگے امام خود فرماتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں وَنَسَبُوهُمْ إِلَى الْقَوْلِ بِالرَّبُوبِيَّتِهَا، تو یہ لوگ جب کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، جب تکفیر کرتے ہیں تو یہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام معصوم کی ربوبیت کے قائل ہو گئے، لہٰذا وہ تکفیر کرتے ہیں ہمارے شیعوں. پھر امام فرماتے ہیں وَإِذَا سَمَعُوا التَّقْصِيرَ، جب وہ ہمارے ان فضائل کو جو ہمارے مخالفین نے ہمارے لیے بنائے ہیں اور ہمارے لیے گھڑے ہیں، اگر ان فضائل کو جو ہے وہ گھٹا کر پیش کیا جائے تو لوگ اس پر اعتقاد لے آتے ہیں، ہمارے مخالفین اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے یہ ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے اس چیز کا. اب تیسری چیز جو ہم سب سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے، امام تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو نام لے کر ہماری طرف سے ان پر گالیوں کی شکل میں یا برا بھلا یا ان اپروپریٹ لینگویج یا جو ہے وہ ایبیوسو لینگویج کی صورت میں جب یہ اس طرح کے فضائل سامنے آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَمِعُوا مَصَالِبَ أَدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ، یعنی نام لے لے کر تو سَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا، تو وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہمارے نام لے لے کر. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو وہ گالیاں دیتے ہیں ہمارے نام لے لے کر. یہ ہے سارا سلسلہ تبرہ کا جو اب تک میں نے بہت تفصیل سے 4 مجلسوں میں گفتگو کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، کوئی شک نہیں کہ تبرہ یعنی اظہار نفرت، لیکن اس کی شکل و صورت کیا ہو، اس کی سلیقہ کیا ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، اس کے الفاظ کیا ہوں، اس کے سلسلے میں عمل کیا ہو، وہ تعلق اس کا اس بات سے ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، ہم جو زمانے کے حالات ہیں اس کو ہم سمجھیں اور
پھر ہم اس کے مطابق جو ہے ہم کوئی نہ کوئی عمل انجام دیں. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. صرف چند جملے میں مصائب کے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. عزیزارو، یہ وہ دن ہیں کہ جو جہاد شہزادی زینب اور سید سجاد کے جہاد سے منسوب ہیں. ہمارے علماء پڑھا کرتے ہیں کہ جب حضرت قاسم نے جہاد کیا تو یقیناً وہ جہاد بے مثال تھا. جناب علی اکبر نے جہاد کیا، یقیناً وہ جہاد بے مثال تھا. جناب امام حسین نے جہاد کیا، یقیناً وہ بے مثال تھا. لیکن وہ جہاد ایسا جہاد تھا کہ جو خاندانی روایتوں کے خلاف نہیں تھا. لیکن جو جہاد زینب نے کیا وہ خاندانی روایات میں نہیں ملتا. اس لیے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، اس کو دن کی روشنی میں شہر پہ شہر پھرایا جا رہا. عزیزارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک امام حسین نے جہاد کیا تو حسین کے ساتھ ہر مصیبت میں زینب شریک رہی. زینب شریک جہاد بھی نہیں اور زینب شریک مصیبت میں رہی. لیکن جب زینب کا جہاد شروع ہوا تو حسین تو موجود نہ تھے، مگر نوکے نیزہ پر وہ سر تھا کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف جاتا تھا. اور کبھی زینب اپنے بھیا کے سر کو خطاب کر کے یہ کہتی تھی کہ بھیا مجھے یہ بھی علم تھا کہ مجھے قیدی بنایا جائے گا، بھیا مجھے یہ بھی علم تھا کہ آپ کو کس بے دردی سے قتل کیا جائے گا، لیکن بھیا مجھے اس منظر کا تو کبھی میں نے تصور بھی نہیں کیا. عزیزارو، پھر وہ وقت آیا کہ جب کوفے سے شام کی طرف اس قافلے کو بڑھنا تھا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے، ارباب مقاتل بتاتے ہیں، اور جناب سید سجاد اس منظر کو پیش کرتے ہیں. اس منظر کو پیش کرتے ہوئے ہمارے چوتھے امام یہ فرماتے ہیں، عزیزارو، یہ زینب کا جہاد کتنا مشکل جہاد تھا. ابن زیاد اور یزید نے نفسیاتی ہتھ کنڈے جس طرح سے استعمال کیے وہ اس جہاد سے کہیں زیادہ سخت تھا. لیکن یہ زینب کی بصیرت تھی، یہ زینب کا شعور تھا کہ جس نے ابن زیاد اور یزید کے ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا. عزیزارو، جناب سید سجاد یہ فرماتے ہیں کہ میرے اس طرح سے اس قافلے کو شام کی طرف لے جایا گیا کہ میرے گلے میں صرف توق نہیں تھا بلکہ میری گردن تک زنجیروں سے مجھے جکڑا گیا تھا. اور میرے پیچھے رسن بستہ بیبیاں بے پناہ کے اونٹوں پر، اور ہمیں چاروں طرف سے نیزہ برداروں نے گھیر رکھا تھا. ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے اور ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ تم سر جو آگے جا چکے ہیں تیزی کے ساتھ قافلے کو آگے لے کر جاؤ. امام سجاد یہ فرماتے ہیں کہ کسی بی بی کو یہ اجازت نہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی بہے. اور تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ اگر کوئی بی بی اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی تھی تو یہ ملعون تازیانے مارتے تھے اور لوگ کے نیزہ سے اس بی بی کو اذیت پہنچاتے تھے. عزیزارو، اس طرح اس قافلے کو شام کی طرف تیزی کے ساتھ لے جایا گیا. لیکن ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ بچے بیویوں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر زمین پر گرتے تھے، لیکن کسی کو اجازت نہ تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ لے، کسی کو اجازت نہ تھی کہ بچوں کو اٹھا لے، کسی کو اجازت نہ تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے. اس طرح سے عزیزارو یہ قافلہ شام کی
کی سرزمین کے پاس پہنچا، شام کے اس دروازے پر پہنچا جو دمشق کا دروازہ ہے۔ عزیزانو، یہ وہ دمشق ہے، یہ وہ شام ہے کہ جب ہمارے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر ہوئی، آپ کو سب سے زیادہ مصائب کا سامنا کہاں کرنا پڑا، تو امام سجاد فرماتے تھے کمر پر ہاتھ رکھ کے الشام الشام الشام، سب سے زیادہ تکلیف مجھے شام میں ہوئی۔ عزیزانو، یہ وہ شام ہے کہ جب زینب کوفے میں داخل ہو رہی تھی تو زینب یہ سوچ رہی تھی ارے یہ تو وہی کوفہ ہے جہاں کچھ عرصے پہلے مجھے عزت و احترام حاصل تھا، میرے بابا کی حکومت تھی، اس کے در و دیوار سے خطبوں کی آواز میرے بابا کی ہے، لیکن یہ تو وہ شام ہے جہاں لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا بغض موجود ہے، عداوت موجود ہے۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ام کلثوم نے ایک مرتبہ شمر سے درخواست کی۔ عزیزانو، 3 دن تک اس قافلے کو دمشق کے دروازے پر روکا گیا اور شام والے لباس نو میں عید منا رہے تھے، تازیانے اور خوشیاں منا رہے تھے، اور اس پر دیکھنے والوں نے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 3 دن تک شہر سجدہ رہا، شہر کی آئینہ بندی ہوتی رہی، لوگ شادیانے بجاتے رہے، اور نبی کی بیٹیاں 3 دن تک شہر کے دروازے کے باہر شہر کو سجدہ دیکھتی رہی، آئینہ بندی ہوتے دیکھتی رہی۔ عزیزانو، ام کلثوم نے ایک مرتبہ شمر سے درخواست کی، اے شمر، میں تجھ سے یہ درخواست کرتی ہوں، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، ارے ہمیں ایسے دروازے سے اندر لے جا جہاں تماشائیوں کا مجمع نہ ہو، جہاں ہمیں دیکھنے والے موجود نہ ہو۔ عزیزانو، اتنے میں دوسری طرف تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول کا صحابی ایک مرتبہ وہ سعد بن ساعدی جب شام میں داخل ہوا، دیکھا کہ لوگوں کے لباس فاخرہ، لوگ نئے لباس میں ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر اس شخص نے کسی سے پوچھا ارے کیا اہل شام کی آج کوئی عید ہے؟ تو جواب ملا ارے تو کیا شام کا رہنے والا نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا ارے تو یہ پوچھتا ہے، خدا کی قسم مجھے حیرت ہے آسمان سے خون کی بارش کیوں نہیں ہوتی اور زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی۔ عزیزانو، اتنے میں یہ صحابی کہتا ہے میں نے سروں کو اندر آتے دیکھا، میں نے حلوں میں بیویوں کو دیکھا، میں ایک بچی کے پاس گیا، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس بچی نے تڑپ کر کہا، اپنا تعارف کرایا، میں صحابی رسول ہوں۔ بچی نے کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت؟ ارے رسول کے صحابی، ان سر کو لے جانے والوں کو یہ کہہ دو ان سروں کو ہم سے کچھ دور لے جاؤ تاکہ لوگ ان کو دیکھنے میں مصروف ہو جائیں اور ہماری حرمت باقی رہے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ قوم ظالمین سیعلم ظلم ہو گئی شام